اسے یہ بات کہنی ہے. یعنی جتنا آتا ہے آپ کو اتنا تو بہرحال ہر مسلمان کو آتا ہی ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، کہ وہ پھر یہ کہے. یہ بات وہ ہر ہندو سے کہے، ہر جینی سے، ہر بدھسٹ سے کہے، ہر سکھ سے کہے، ہر لادین سے کہے، ہر ملحد سے کہے، ہر کمیونسٹ سے کہے. جتنا آتا ہے اسے کہنا ہے. تأمرون بالمعروف، ذمہ داری اللہ یہ فرما رہا ہے کہ پوری امت کی ہے. تو جس کو جتنا آتا ہے، اس سے زیادہ جس کو آتا ہے وہ اس سے زیادہ بات کرے، اس سے زیادہ جس کو آتا ہے وہ اس سے زیادہ بات کرے. اور جو نہیں آتا ہے اسے سیکھے، روزانہ سیکھے، روزانہ سکھائے. یہ روز کا عمل ہے، کسی ایک دن کا عمل نہیں. اس میں ناغے کا سوال نہیں. جیسے روزانہ نماز پڑھنا ہے، ایک دن کی نماز نہیں، ویسے ہی تبلیغ روزانہ کی ہے. جب بھی موقع ملے تو تبلیغ کا فریضہ انجام دینا. اور تأمرون بالمعروف، جو بھلائیاں ہیں، عدل کی بات کیجئے، انصاف کی بات کیجئے، اور خیر کی بات کیجئے، اور ترقی کی کیجئے، اور تعلیم کی کیجئے، فلاح و بہبود کی بات کیجئے، اور لوگوں کی امداد کی بات کیجئے، اور ضرورت مند کو کچھ عطا کرنے کی بات کیجئے، اور مظلوم کی مدد کی بات کیجئے، اور ظالم کو ہاتھ پکڑنے کی بات کیجئے. بے شمار عنوانات ہیں. معروفات کا دائرہ بہت وسیع ہے. ہر وہ چیز معروف ہے جس میں خیر ہے، جس میں بھلائی ہے، جس میں نیکی ہے. تو معروفات کو عام کرنا اور سب سے کہنا ہے، صرف مسلمانوں سے نہیں، اور مسلمانوں میں بھی کسی ایک طبقے سے نہیں. اب یہاں پر اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، یعنی سماج سدھار کا جلسہ. اور اس سماج سدھار کے جلسے میں یہی لوگ ہیں، سماج یہی ہے، یہی سماج ہے. بچے اور کچھ بڈھے، دو چار جوان، یہ سماج ہے. یہاں بے شمار جوان ہونے چاہیے تھے، خواتین ہونی چاہیے تھی، بوڑھے ہونے چاہیے تھے، بچے و بچیاں ہونی چاہیے تھی. ایسا ہوتا کہ دل رکھنے کی جگہ نہ ہوتی، پورا گاؤں ٹوٹ پڑتا. لیکن اسے معلوم ہی نہیں، گاؤں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا قصہ ہے. معلوم ہے کہ رسمی جلسے ہوتے ہیں، علماء آتے ہیں، باتیں سناتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں. کوئی بھی عملی پروگرام صحیح معنی میں نہیں ہے. دو آدمی لڑ رہے ہیں تو ان کی لڑائی ختم نہیں کی جا رہی ہے. کوئی بے نکاح ہے تو اس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے. کوئی بے روزگار ہے تو اس کو روزگار سے نہیں لگایا جا رہا ہے. کسی پر زیادتی ہو رہی ہے تو لوگ ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑ رہے ہیں. کسی کے مقدمے چل رہے ہیں تو اس کو کوئی امداد نہیں مل رہی ہے. جو معاشرہ ہے جیسا ہے ویسے رہے گا جلسے کے بعد اور جلسے سے پہلے. بالکل اسی طرح جیسے رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اس کا استقبال ہوتا ہے، اور لوگ اہتمام کرتے ہیں افطاری کا اور سحری کا اور رمضان کے پروگرام کا اور تراویح کا. یہ سارا اہتمام ہوتا ہے. اور رمضان بھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک سیزن آیا ہے، ایک موسم آیا. لیکن رمضان جیسے ہی گزرتا ہے، آخری دن رمضان کا ہوتا ہے، عید کی رات ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے چادر اتار کے پھینک دی، جیسے قلعی اتار دی گئی، جیسے کھال نوچ لی گئی، جیسے خیمہ اتار کے پھینک دیا گیا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک مظاہرہ تھا اور وہ ختم ہو گیا. اور عید کے دن سے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. وہ لوگ جو تراویح پڑھتے تھے وہ اب فرض بھی نہیں پڑھتے اور سنت بھی نہیں پڑھتے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. اور جو بیماریاں تھیں کہ جن صاحب کے یہاں فلم دیکھی جاتی تھی پھر دیکھی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے رمضان میں بھی دیکھی جاتی ہے. اور جو جوا کھیلتے تھے وہ پھر کھیل رہے ہیں، اور جو رشوت لیتے تھے وہ پھر لے رہے ہیں، اور جو سود کھا رہے تھے پھر کھا رہے ہیں، اور جن کی لڑائیاں تھیں اور رشتہ داریوں کو توڑتے تھے وہ پھر یہی کر رہے ہیں، اور جو لوگوں کو گالی بکتے تھے وہ آج بھی گالی بک رہے ہیں. اور اسی طرح بے شمار برائیاں ویسے ہی واپس آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا جو مقصد تھا وہ تو فوت ہو گیا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے روزے فرض کیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اور متقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب تم پرہیزگار بن جاؤ، سال بھر پرہیزگار رہو، پھر رمضان آئے گا، پھر پرہیزگاری کی تعلیم اور تربیت ہوگی. یہ نہیں ہوتا. پرہیزگاری رمضان میں بھی نہیں ہوتی،
دن بھر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، اور آج کے دور میں تو بہت سے لوگ صرف موبائل میں مشغول رہتے ہیں، یا گپوں میں مشغول رہتے ہیں، یا سو کر وقت گزارتے ہیں، اور اس کے بعد رات میں چرتے رہتے ہیں، بکریوں کی طرح کھاتے رہتے ہیں، جگالی کرتے رہتے ہیں۔ رمضان میں بھی یہ سب کرتے ہیں، اور رمضان کے بعد تو بالکل وہی صورتحال واپس آ جاتی ہے، جو بیماری تھی وہی بیماری اوت کر آتی ہے، الا ماشاء اللہ۔